والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا درس قرآن مجید انشاءاللہ جو معنون ہے، جس کا عنوان ہے اللہ رب العزت کے محبوب بندے، بہت آسان، پھر اہم، پھر دلچسپ موضوع ہے اور عنوان ہے۔ آپ حضرات پہلے بھی سستی نہیں کرتے اس معاملے میں، اور آج مزید ہمت کرنی ہے اور شوق پیدا کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ اگر صفات ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہم نے پیدا کرنی۔ پھر دوہرا دوں کہ آج کا جو موضوع ہے اللہ کے محبوب بندے، ان کا تذکرہ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف سادہ سادہ ترجمہ، اور آپ نے کئی دفعہ مجھ سے اور کئی علماء سے سنا بھی ہوگا۔ صرف آج محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو استاد بیان کر رہا ہے
یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے اندر یہ صفات لانی ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ آدمی قوموں میں سے سید ہو، سادات ہو، یا اور کوئی بڑی قوم جو علاقے میں سمجھی جاتی ہے اس کے ساتھ موصوف ہو، یا کسی بہت بڑے ولی اللہ اور رابعہ بصری جیسی عورت کا بیٹا ہو، ولیکن یہ صفات نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس قومیت کا، اس بڑی نسبت کا۔ اور بے شک وہ قوم جسے لوگ کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ قومیں ساری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن لوگ جسے نہیں سمجھتے اس قوم سے ایک آدمی کا تعلق ہے، لیکن یہ صفات اس کے اندر ہے، تو وہ کام کا آدمی ہے، اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے یہ صفات ہونی چاہیے۔ خاص کر نوجوان، ہماری نظر ان پہ ہوتی ہے، اور یہی ہمیں علماء دیوبند نے سکھایا ہے کہ سب سے زیادہ نظر نوجوانوں پہ رکھو۔ اب پہلی صفت اور آخر میں جتنی صفتیں ہیں ذرا سنتے جائیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، آسان معنی کروں، رحمان کے محبوب بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پہ عاجزی کے ساتھ۔ ان کا نخرہ ٹخرہ ایسے نہیں ہوتا کہ جب چل رہے ہوں تو زمین بھی پناہ مانگے، ان میں تکبر ہو۔ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، سخت ضرورت ہو تو بازار میں جاتے ہیں، کہیں بھی بازار ہو، نہ ضرورت ہو تو نہیں جاتے۔ آپ لوگ مجبوریاں ہیں، کاروباری ہیں، جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے کہ جو تکبر سے چل رہا تھا، اور مزے کی بات ہے ہمارے مڈیالہ کا رہنے والا نہیں، خدا کی قسم میں اسے دیکھ کے پریشان ہو گیا، بڑے عرصہ کی بات ہے۔ پھر میں نے اس کی توہین کو دیکھا، اس کے گرنے کو دیکھا۔ اس لیے جب چلنا ہے عاجزی سے چلنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے ہوتے تھے یا آ رہے ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ بلندی سے نیچے آ رہے ہیں، اور یہ پھر میں نے پوری ادا دیکھی ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی میں، اور علماء میں دیکھی۔ اس لیے جب چلنا ہے تو عاجزی سے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ متکبر ہے، نہ سلام دیتا ہے نہ سلام قبول کرتا ہے۔ پہلی صفت، یہاں کئی نوجوان بیٹھے ہیں، کئی بزرگ جن میں یہ صفت ہے، سارے لاؤ میرے سمیت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب انہیں جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں نا، ملتے ہیں، کو بات کرتے ہیں، گال نکال دیتے ہیں، مذاق کر دیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے زمانہ طالب علمی میں ایک معنی پڑھا تھا، ابھی یاد آیا تو میں بیان کر دوں۔ قالوا سلاما، دفع شر کی بات کرتے ہیں، جس سے شر نہ پیدا ہو، بات کر کے آگے نکل جاتے۔ تو جاہلوں سے مخاطب ہونا، ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کہیں جا رہے ہو اور گدھا تمہیں ٹانگ مار دے تو آگے تم نے ٹانگ نہیں مارنی،
بلکہ کیا کرو گے؟ گدھے سے دور ہٹ کے چلو گے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں نا، یہ بات سلامہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ جی، ان چکروں میں آدمی پڑ جائے، فلاں نے کہا میں نے ایسے کہنا ہے، فلاں نے کہا میں نے ایسے کہنا ہے، تو آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آپ کے دل پہ بھی دقت طاری ہوگی اور مجھ پہ بھی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں توجہ کرو، تیسری صفت ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں راتیں گزار دیتے ہیں رب کے لیے، سجدا وقیاما، در حال سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یار جو فلاں بزرگ ہے نا، میں نے اس میں تینوں ادائیں دیکھی ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، میں نے دیکھا ہے کھڑے ہو کے بھی عبادت کرتا ہے، وقعودا، میں نے دیکھا ہے بیٹھ کے بھی کرتا ہے، وعلی جنوبہم، لیٹ کے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جو ادا ہے تیسری، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جس نوجوان یا بوڑھے یا مرد و عورت، حافظ کاری، حاجی، نمازی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، موبائل پہ گن دیکھنے کا شوق ہے، گھر میں بھی بے برکتی، دل میں بھی برکتی، اعمال میں بھی برکتی، بڑا آسان سا گناہ اور بہت بڑا گناہ۔ جو لوگ راتیں گزارتے ہیں ان غلطیوں میں، اللہ کے ہاں ملعون ہوتے ہیں۔ اور اب سجدا وقیاما، سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں رات کو اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے۔ پھر دین آسان ہے۔ ایک آدمی کہے استاد جی میں تو پوری رات نہیں جاگ سکتا، نہ جاگ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی، پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی، گویا تو پوری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بازار کی طرف گئے، آگے ام سلیم ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا آج بیٹا صبح نماز میں نہیں آیا تھا؟ حضرت وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، صبح نیند کا غلبہ ہوا سو گیا۔ فرما اگر ساری رات سوتا، صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تو اس کے لیے یہ ثواب زیادہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ ایک آدمی نہیں کھڑے ہو سکتا، بیٹھ سکتا، لیٹ کے اللہ کا ذکر شروع کر، جب کروٹ بدلے الحمدللہ الحمدللہ، وہ بھی اسی درجے میں آ جائے۔ چوتھی صفت، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب ہمارے جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دینا، یہ بھی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ جو صبح 3 دفعہ یا 7 دفعہ ٹائم ہو کہے اللہ جہنم سے محفوظ رکھ، ہاکذا شام کو بھی کہے، اور جنت کے بارے میں 3-7 دفعہ یہ دعا کرے جنت کا مستحق بنا دے۔ بس میرے آقا نے فرمایا ابھی ہم سنیں اتنا یقین نہیں جتنا اس پہ ہے۔ جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو میرا مستحق بنا دے، اور دوزخ کہتی ہے مجھ سے دور رکھ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب۔ 19واں پارہ سورہ فرقان مکمل ہو رہی ہے۔
آگے ان عذابہا کان غراما، جو عذاب ہے نا بے شک وہ بڑا لازم ہے، اور ایسے لوگوں کو مل کے رہے گا، پہنچ کے رہے گا، مس کر کے رہے گا، جو جہنم کے مستحق۔ اللہم اجرنا من النار۔ انہا سات مستقرا و مقاما، جہنم وہ بری ہے بیعتبار ٹھکانے کے، و مقاما اور بیعتبار ٹھکانے کے، قرار کے، سکون کے، بہت بری جگہ ہے۔ یہ صفت بھی جس میں ہے تو بھائی میری طرف سے مبارک، ایک دو تو میری نظر میں ہے، باقی مجھے پتہ نہیں، گمان ہے کہ سب میں ہے۔ اب ایک اور صفت، والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، میانہ روی اختیار کرتے۔ یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کئی لوگ، اور کرنا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہے روزے کو پاک کرنے کے لیے، جو کوتاہی کمی ہو گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غرباء کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی نصاب ہوئی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ لیکن ایک آدمی درمیانے درجے کا ہے، کھا پی صحیح رہا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اس پہ بھی صدقۃ الفطر ہے، وہ بھی ادا کرے گا۔ جو میں نے عرض کی تھی کہ گندم کے لحاظ سے 150 ہے، جو کے لحاظ سے 2.75 ہے، اور کھجور کے لحاظ سے 1700 ہے، کشمش کے لحاظ سے 2500 ہے۔ یہ کیوں فرق ہے؟ گندم میں نصف سا ہے، وہ 1.5 کلو بنتا ہے، 2.25 سیر کا، اور جو میں پورا سا ہے جو 3.5 سیر ہے، 3 کلو بنتا ہے، اور کھجور میں اور کشمش میں پورا سا ہے جو کہ بنتا ہے 3.5 سیر، یعنی 3 کلو۔ اس لیے وہ جو ادا کرتا ہے جتنا جلدی ادا کرے گا تو غرباء، مساکین، اور صدقۃ الفطر میں میرے مدرسے کا اللہ وارث، دوسرے مدرسوں کا اللہ وارث، مسئلہ صحیح سمجھانا چاہیے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ نظر رکھو۔ اگر کوئی آدمی اس کی عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہے تو بالکل کہہ دو یہ میری طرف سے تحفہ ہے، نیت یہ ہے کہ زکوٰۃ بطور تحفہ دے رہا ہوں۔ ہاں مدرسہ ہے، میرے بیٹے حاجی سیف اللہ صاحب کو دیتے ہو، ابو بکر کو دیتے ہو، حاجی عبدالرشید صاحب کو، کسی کو بھی اس میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ مختلف شعبے ہوتے ہیں، کسی میں زکوٰۃ صرف ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی، اس لیے بہرحال ایک صفت ان میں یہ ہے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، میانہ روی اختیار کرتے، نہ زیادہ نہ کمی۔ یہ گھروں میں نظام ہوگا تو یہ صفت بھی اللہ کے محبوب بندوں کی ہے، جن میں ہے فضول خرچی تو بھائی غلط ہے، کنجوسی کے بچے رو رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، اور خود عیاشی، یار دوست عیاشی کر رہے ہوں، محبوب معشوق عیاشی کر رہے ہوں، غلط طریقہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ پھر دیکھیں یہ صفتیں ہیں، لیکن اگر مشرک ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ اب صفت آئی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں۔ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا ہے کہ میرا امتی آ رہا ہے کس مقصد کے لیے آ رہا ہے،
یہ بہت بڑا ظلم ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے۔ اس لیے کہ عالم الغیب حاضر و ناظر صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب میرے آقا عالم الغیب نہیں، اور خود فرمایا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا فلاں جگہ یہ تکلیف آئے گی، کات سالی آ رہی ہے، میں پہلے ہی انتظام کر لیتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر لو جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، علم غیب کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ جتنا انسان عقیدے میں ٹھوس ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ فرمایا ایک صفت میرے محبوب بندوں میں یہ ہے والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانتے نہ پکارتے۔ کئی بچیاں بیچاری عالمہ فاضلہ قاریہ ہوتی ہے، آپ میں یہ چیز نہیں، آپ سوچتے ہو ان کے رشتے ہو جاتے ہیں مشرکوں میں، بدتیوں میں، پوری زندگی جہنم میں گزرتی ہے۔ تو رشتہ کرتے وقت، خاص کر رشتہ دیتے وقت یہ سوچنا ہے، کیونکہ اگر کوئی مشرکہ بچی آ گئی تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی مواحدوں کے گھروں میں، لیکن اگر یہ چلی گئی تو یہ صنف نازک ہے، پوری زندگی مصیبت میں گزرے گی یا پھر طلاق ہو جائے گی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ایک صفت میرے محبوب بندوں میں یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں پکارتے، ایک ہی الہ ہے، الہا آخر، الہا آخر۔ پھر میرے محبوب بندوں میں ایک صفت یہ بھی ہے جو آج مفقود ہے، یہ کوڑا خٹک میں کیا ہوا، کتنا بڑا ظلم۔ اگر کوئی کہے خدا کی گرفت کیوں نہیں آئی، تو رب ذوالجلال کے محبوب بندے حضرت زکریا علیہ السلام جن پہ آرا چلایا گیا، پیغمبروں پہ کتنی تکلیفیں آئیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بچپن میں تھے، آ رہے ہوتے تھے، میرے آقا مسکراتے تھے کہ یہ دو جنت کے سردار آ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کی گرفت آتی ہے۔ ہمارے کئی اکابرین بڑا ظلم کیا گیا۔ قرآن میں جب میں پڑھتا ہوں نا، یقین کرنا بطور مثال یہ آتے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جو سخت جھنجھوڑے گئے ہیں، انہی میں سے یہ لوگ ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کس گناہ میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما قیامت کے قریب قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، بلا وجہ مار رہا ہوگا، اور مقتول بیچارے کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی علامات ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ حق سے یہ مراد قتل کے بدلے میں قتل کرنا، مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے، آدمی خود نہیں، حکومت قاضی وہ فیصلہ کرے، یا شادی شدہ زنا کرے مرد و عورت، جو شادی شدہ ہے اسے قتل کر دیا جائے، رجم کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا شاید نہ ہوئی ہو، پوری تسلی کی، نہیں اللہ کے پیغمبر چونکہ زنا کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فرمایا لے چلو اسے مدینہ منورہ کی سنگسار کی جگہ، زنا کی سزا ذرا دیکھے۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کسی کے سر پہ نہ مارو، منہ پہ نہ مارو، لیکن سنگسار میں کیا، مارو اس کو پتھر، مارو جوتیاں اور اسے ہلاک کر دو۔ عورت ہے تو کھڈا کھود کی، کتنی سخت سزا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے۔ تو جب ماعز اسلمی کے بارے میں پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام کو،
تو آپ نے محبت میں آ کے فرمایا، حضرت جب ہم مارتے تھے ادھر دوڑتا تھا ادھر دوڑتا تھا، عورت تو کھڈا کھود کے نصف جسم اوپر نصف نیچے پھر اسے ہلاک کر رہے ہیں، وہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ آج بچے بھی اس سے محفوظ نہیں، اس کے تعارف سے بچیاں بھی نہیں، اور ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ گھر میں جو جن ہے نا، جن شیطان موبائل، اس کی وجہ سے جو نقصان ہے، اللہ معاف کرے، قیامت کے دن یہی جہنم میں جانے کا سبب کافی ہے اگر یہ غلط استعمال ہو۔ تو میرے آقا محبت والے، پیار والے، شفقت والے، فرما اللہ ترکتموہ، ماعز اسلمی اتنا پریشان ہوا کہ ادھر بھاگتا تھا ادھر بھاگتا تھا، اللہ ترکتموہ، تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ حالانکہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ میرے آقا نے محبت میں آ کے، پیار میں آ کے فرما اللہ ترکتموہ۔ اب اگر دعاؤں سے کام چلتا کہ نہیں جی دعا کریں گے، استغفار کریں گے، ہو جائے گا مسئلہ، تو میرے آقا اس کے لیے دعا کر فرما لے جاؤ لے جاؤ۔ پھر فرمایا کیا؟ ماعز اسلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اہل مدینہ پوری توبہ کریں، پورے توبہ کریں، تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سزا کے بعد بخشش ہوئی ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے یہ گناہ کیے، شرک اور زنا اور کفر اور یہ ساری چیزیں، یلقى اثاما، اسے کہہ دو تو نے گلے سے لگایا ہے۔ کس کو گلے سے لگایا؟ محاورے کا معنی میں کر رہا ہوں، یلقى اثاما، یلقى اثاما، تو نے تو گناہوں کو گلے سے لگایا ہے۔ سن لے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن 2 گنا تجھے عذاب ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ عید کے موقع پہ یہ بیان کیا کہ جو کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس کی عزت مجروح ہو جاتی ہے، وہ کہے مجھے تو نہیں پتا چلا، اسے کہو اس کو بھی نہیں پتا چلا جس کی عزت مجروح۔ چوری صاحب مجھے عید کے بعد علیحدہ لے گئے، میں نے کہا بزرگ ہیں، شاید کوئی بات کرنے لگے، اعتراض، تو مجھے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ مجھے کوئی اپنا پرانا واقعہ کسی آدمی کا سنایا کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، کسی کی عزت مجروح کرو گے تو اپنی ہوگی، جس طرح اسے پتہ نہیں چلا پھر تو اس کا ہاتھ لے رہا ہے، اسے گلے سے لگا رہا ہے، اس کے گھر چائے پی رہا ہے، دعوتیں کر رہا ہے، اسی طرح تجھے بھی نہیں پتہ چلے گا اور تیری عزت بھی مجروح ہو جائے گی۔ تو فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانہ۔ کل یہاں سے آگے چلیں گے، وما علینا الا البلاغ۔